اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم سر، یہ میرے ایک یوٹیوبر ہیں جن کو میں سنتا رہتا ہوں، کچھ نہ کچھ نکالنے کی کوشش کرتا ہوں ان کے سٹائلوں سے۔ آج ان کا موضوع تھا ایک کہ موت سے پہلے کیا کیا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے دو ایکسپیرینس ہیں۔ ایک ایکسپیرینس ہے بچپن میں، اور اس کے بڑے ایکسپیرینس ہوتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے انسان کی موت آتی ہے۔ ایک ایسی آتی ہے کہ پیٹ میں اچانک اتنی شدید درد ہوتی ہے آپ کو کہ آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ سارا کچھ بھولنے کے بعد آپ کو صرف ایک ہی چیز یاد آتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام، کوئی چیز بھی آتی ہے تو وہ فوراً اس کو یاد کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ گر جاتا ہے، اور گرنے کے بعد پھر وہ کبھی اٹھتا نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے اس کا۔ لیکن جس کو اللہ نے بچانا ہوتا ہے اس کو کچھ تھوڑی دیر بعد احساس کرا دیتا ہے کہ نہیں، تم ٹھیک ہو گئے ہو، بچ گئے ہو۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ، ایک اور ایکسپیریمنٹ ہے کہ میں ملیشیا میں نیا نیا گیا تھا تو مجھے بخار چڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ بخار بھی بہت پرانا ہو گیا تھا، اور 2 مہینے تقریباً میرے ساتھ وہ بخار تھا۔ لیکن اس کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ ایک دن چڑھتا تھا تو ایک دن اتر جاتا تھا، جنہوں کے اندر واردہ بخار بھی ہو گیا تھا میرے کو ساتھ میں۔ تو میں ایک دن میرے ذہن میں اکیلا تھا، فرسٹ فلور پہ ہمارا گھر تھا، کلانگ میں، کلانگ بس اسٹینڈ کلانگ بس اسٹاپ کے قریب ہی تھا۔ وہاں سے عموماً بسیں گزرتی ہیں کیل جانے کے لیے۔ تو وہاں پہ میں عابد عباسی اور ارشد عباسی کے ساتھ رہتا تھا، کیونکہ وہ بڑے تھے تو میں اس وقت کیا تھا، چھوٹو تھا میں اس وقت، بالکل چھوٹا تھا یار، بچہ تھا میں۔ تو بخار چڑھنے لگ پڑا تو میں سوکھ کے بالکل تیلا ہو گیا، بالکل سوکھ گیا بالکل۔ وہ جو ادھر سے کرکٹ کھیلتا وغیرہ گیا ہوا تھا، وہ اس سے ہی محسوس کرتا ہوں کہ وہاں میری ایک ماں جیسی تھی، مائمون، چائنیز مسلم تھی۔ تو وہ مجھے دیکھ کے نا تو بڑا بیچارہ پریشان ہوتی تھی، کہتی تھی بھی تو کتنا اچھا، کتنا میں بھرا ہوا آیا تھا، تو اب دیکھ تیری حالت کیا ہوگی آہستہ آہستہ۔ کیونکہ کھانا کا پرابلم تھی وہاں پہ، آٹا نہیں ملتا تھا، چاول کھانے ہوتے تھے، یا میدا ملتا تھا، میدا بھی عام، تو چکی کا آٹا لانے کے لیے بڑی دور جانا پڑتا تھا، پھر کبھی کبھی چلی بھی جاتے تھے ہم۔ آپ دیکھ لیں کہ میں نے جو چپاتی ہے نا وہ بھی میدے کی، تقریباً 20-25 دن بعد کھائی ہے جب میں نے کام شروع کیا۔ تو محسوس ہوتی ہے، طلب محسوس ہوتی ہے، چاول کھا کے چپاتی پھر یاد آتی ہے نا۔ تو پھر یہ ہوا کہ میں نا سر میں چڑھ گیا بخار میرے۔ اب ذہن میں یہ آ گیا کہ اب تم نے بچنا نہیں ہے، تم اب فوت ہونے والے ہو۔ تو میں نے کلمہ پڑھا، 1-2 صورتیں پڑھی، سینے پہ پھونک مار کے۔ وہ جو ایک سنگھ میرا بھائی تھا اس نے مجھے چادر دی ہوئی تھی، جب میں اس فیکٹری میں کام کرتا تھا نا، تو سامان میں نے نہیں لیا تھا، اس لیے کہ میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ پتہ نہیں میں نے کتنی دیر کام کرنا ہے ابھی، تو اتنا سامان میں نہیں لیتا کہ بعد میں کیری کرنا مشکل ہو جائے، تو ہلکا پھلکا ہی رکھا میں نے۔
ابھی بھی بیگ ہلکا ہی رکھتا ہوں میں، تو کوئی پتہ نہیں کہاں کوچ کرنا پڑ جائے۔ تو پھر یہ ہوتا میں واپس، اس نے مجھے چادر دی کیونکہ صبح سردی ہوتی تھی نا، میں بڑا سکڑ کے سویا ہوتا تھا، تو اس نے نا 1 ہفتہ 2 ہفتہ دیکھا کہ یہ چادر نہیں لا رہا آپ نے، تو اس نے مجھے نہ کہا یار یہ لو میرے لیے، میری طرف سے تمہیں توبہ ہے کہ تو سویرے ہی ناکڑیا پیا ہوا تو، اور اس نے مجھے بہرحال اپنی چادر دی۔ اس کا نام تھا جسونت سنگھ تھا اس کا نام، جسونت تھا یا ایسا ہی کوئی نام تھا اس کا۔ تو وہاں پہ ایک بلی سنگھ تھا، ایک منیندر سنگھ تھا، بلی اس کو بولتے۔ تو ایک دفعہ نا ابھی ویلڈنگ پہ کریے تو بجلی بڑی تیز کڑکتی، تھوڑا وہ ایڈی تیز بجلی کڑکی استاد جی، میں خود بھی ڈر گیا، پر تو ویلڈنگ تے بیٹھے تھے، میں ویکھیا بلی دوڑی جا رہا ہے بارش دے وچ ہی، میں ویکھیا وہ گیا، میں انہوں کیا، میں سوچا میں لبھی ڈر کے میں پج کے تو بغیر گیا، میں ڈرامے ادھر بچپن چ بڑے ڈرامے لائی ہوتے تھے، تو میں نے نا بج کے گیا، میں ویکھیا وہ چادر لے کے لما پیا، اور میں کی ہوئی وہ طوفان آ گیا، میں یار بجلی کڑکی، کہتا ہے وہ جی بجلی کڑکتی، میں نے 10-15 منٹ بعد کوئی ساتھ تھر لگا تو اسی انہوں چیڑی بنا لی بیچارے دی۔ تو میرے دن جدو آیا نا کہ اب تم نے مر جانا ہے، تو تم نے اب بچنا نہیں ہے، تو اب تم نا، اب میرے ذہن میں کیا خیالات چل رہے ہیں کہ ایک ہی خیالات چل رہا ہے، صرف ایک پچھتاوا چل رہا ہے میرے ذہن میں کہ کاش کہ میں اپنے ان لوگوں میں ہوتا، اپنے، میری موت تو آ رہی ہے لیکن میں اکیلا ہوں، میرے پاس کوئی نہیں ہے میرا اپنا، چلو تو جانی تھی، آنی تو ہے ہی ہے، چلو میں اپنے میرے پاس ہوتے تو چلو کچھ اور ہوتا، یہ خیالات لے کے اب میں وہ لمحہ پڑ گیا۔ اب میرے ذہن میں یہ ہے کہ یا تو مجھے پسینہ آ جائے گا نا تو میں بچ جاؤں گا، کیونکہ بخار میں جب اگر پسینہ آتا ہے نا تو پھر بچنے کا نا تھوڑا تھوڑا یہ ایک ذہن میں آنا شروع ہو گیا کہ پسینہ آ جائے گا نا تو تم بچ جائے گا، تو جسم کھل جاتا ہے نا پسینے سے۔ اب تھوڑی بہت ڈاکٹری تو تھی نا وہ کام کر رہی تھی، تو اب میں لمبا پہ گیا، لمبا پیا رہا، اب میرے ذہن میں آ رہا کہ ابھی تک میں مرا نہیں ہوں یار، اگر میں نے مرنا ہوتا نا تبھی تک مر جاتا، اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا نا۔ تو میرے ذہن میں آیا یار اگر تم نے مرنا ہوتا نا تو تم مر جاتا، اٹھ کے تھوڑی کوشش تو کرو، کوشش تو کرو۔ تو میں نے نا وہی جو چادر لی ہوئی تھی تو وہی میں نے اوپر لی، گرتا پڑتا میں نیچے آیا، نیچے آ کے میں فرسٹ فلور پر تھا نا، میں نیچے آ کے اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا میں نے جانا کہاں ہے، ذہن بخار جب سر کو چڑھ جائے نا تو پھر پتہ نہیں ہوتا، چلنا بھی نہیں پتہ۔ اب میں نے ایک جاتے ہوئے نا ایک آدمی کو کہا یار آئی وانٹس ٹو گو ٹو کلینک، کہ میں نے کلینک جانا ہے، وہ اس نے مجھے دیکھا پتہ نہیں یہ کون ہے، کوئی بین کی چسی پنگھی ہے یہ ہے وہ، بین کو وہ بھج گیا ڈر کے، میں پریشان ہو گیا، میں پھر آگے جا رہا ہوں، پھر آگے ایک مجھے دوست ملا، کوئی دوست نہیں مین کے لوکل لوگ ڈرتے ہیں نا بات، تو میں نے اس کو کہا یار کہ میں نے نا کلینک جانا ہے، وہ بھی جلدی جلدی چلا گیا، وہ بھی پریشان ہو کے نا بھاگ گیا وہ۔ تب میں نا آگے پھر ایسے ہی میں چل رہا ہوں، اب میں چلتے چلتے نا مجھے سامنے نا کلینک لکھا ہوا دکھائی دیا، بڑا سا بورڈ، سائن بورڈ، تو مجھے ایسے لگا جیسے مجھے کچھ زندگی دکھائی دی تھی، تو میں جلدی جلدی گیا، میں نے اندر داخل ہوا تو میں نے زور زور سے بولنا شروع کر دیا ایمرجنسی ایمرجنسی، دونوں ہاتھ اٹھا کے ایمرجنسی ایمرجنسی۔ اب وہ بھاگ گئے سارے، وہ بھاگ گئے سارے، انہوں نے مجھے اسٹریچر پہ لٹایا اور مجھے ٹھنڈے کمرے میں لے گئے، 2-4 دن کے گھنٹے انہوں نے مجھے وہاں پہ رکھا، انجیکشن، میں نے کہا مجھے انجیکشن مت لگانا، بخار کو تھوڑا کم کر لینا پھر لگانا، میں نے وہ بولنا شروع کر دیا، تو انہوں نے کہا نہیں تم ڈاکٹر کے پاس آ گئے ہو، اب تم چپ کر جاؤ، ہم ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ تو پھر میں وہاں پہ لیٹا رہا کوئی 5-6 گھنٹے، اس کے بعد انہوں نے مجھے فارغ کیا وہاں پہ دوائی وغیرہ دے کے، تو میں گھر آ گیا۔ تو یہ چیزیں جو دکھائی دیتی ہیں کیوں نہیں دکھائی دیتی آہستہ آہستہ، لیکن آدمی بچ بھی جاتے ہیں، کہ آدمی واپس آ جاتے ہیں ساری چیزیں دیکھ کے۔ اس کے کافی ایکسپیریمنٹ ہیں، مجھے تو ابھی بھول چکے ہیں، بڑے ہیں، کیونکہ یہ کلمہ میں نے نا بڑی دفعہ پڑھا ہوا ہے، بعض دفعہ چکر آتا ہے، ایسا چکر آتا ہے کہ آپ لوگوں کو محسوس ہوگا کہ جیسے یعنی کہ نا ان کے آپ کو ہلنا
آپ کھڑے ہوں گے تو آپ بیٹھ جائیں گے، آپ بیٹھ جائیں گے تو آپ لیٹ جائیں گے، آپ لیٹ جائیں گے نا تو پھر ہاتھ بھی نہیں آپ کا کوئی کام کرے گا، تو زبان پہ کیا ہوتا ہے اشہد اللہ، وہ لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو جو ادا کرنا ہوتا ہے نا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، مین کہ ایک لفظ پہ اڑ جاتا ہے بندہ۔ تو پھر یہ تو میں نے پریکٹس کی بڑی، جب بھی میرے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آیا زندگی میں تو میں نے فوراً یعنی کہ نا وہ دہرانا شروع کیا، کلمہ جو اللہ کے نام ہوتے ہیں، تو شروع میں اڑ جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ اس کی ٹریننگ کر لیں تو پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ جلدی سے وہی بولیں گے جو آپ کو بولنا چاہیے، جو آپ کے فائدے میں ہوتا ہے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ یہ باتیں آپ جو مولانا حضرات آپ کو بولتے ہیں نا کہ مرتے وقت آپ کو کلمہ نصیب کرے، اور نہیں بیٹا ایسے نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے کہ جب ہمارے ذہن میں ہی کوئی اور چل رہی ہے، کوئی فلم میں کسی اور کا آسرا بنا ہوا ہے، یا ڈاکٹر کا ہے یا بڑے بھائی کا ہے یا کوئی بھی، ہم اس کو آواز دیں گے، اللہ کا تو نام بعد میں ہی آئے گا ہی نہیں، کیونکہ جن کے اوپر ہمارا توکل زیادہ ہوگا نا وہی نکلے گا نام۔ تو کیسے ہو جائے گا کہ توکل ہم نے ساری زندگی دنیا کے اوپر کیا ہو اور مرتے ہوئے ہمارے ذہن میں وہ ختم ہو جائے اور اللہ کا نام فوراً آ جائے؟ یہ تو ایک گڈ لک ہو سکتی ہے، شاید کوئی ایسی کوئی نیکی کسی کی قبول ہو جائے تو اس کو ایسی موت مل جائے، نہیں تو ویسے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے پتر جی، چنگے بھلے بندے نو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو ہم نے تو کبھی اس چیز کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم کرے، یارم تالی اچھا علی، اللہ حافظ۔